تو اگر آپ وجد کا معنی لیں، عربی زبان میں وجد کا معنی ہے پا لینا. جس طرح جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، من طلبنی وجدنی، کہ جس نے مجھے طلب کیا، جس کے اندر میری طلب ہوئی، جس نے مجھے تلاش کیا، جس نے مجھے ڈھونڈا، وجدنی، اس نے مجھے پا لیا. تو اب یہ جو کیفیت جس کو لوگوں نے وجد کا نام دیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوا کہ اس دوران کیفیت انہوں نے کچھ پا لیا ہے، لیکن جب وہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو پایا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. جو آئی تھی کیفیت وہ چلی گئی، تو اب یہ دھوکہ ہو گیا. دراصل یہ جو سما ہے، اس کے اوپر داتا علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایک پورا باب باندھا ہے. اچھا، اب ذرا آپ توجہ سے ملاحظہ فرمائیں کہ سما جو ہے صرف قوالی شامل نہیں ہے، اس میں سما میں تلاوت قرآن بھی شامل ہے، نعت خوانی بھی شامل ہے، اور قوالی بھی شامل ہے. اور داتا علی حجویری کا یہ فرمانا ہے کہ سما انسان کے اوپر، صوفی کے اوپر ایک غیر حقیقی کیفیت طاری کر دیتا ہے، جو کہ اس کی روحانیت کا، اس کے ایمان کا حصہ نہیں ہوتی ہے. سما کی وجہ سے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ کیفیت زائل ہو جاتی ہے. تو داتا علی حجویری کا یہ ماننا تھا اور ماننا ہے کہ چونکہ یہ کیفیت غیر حقیقی ہے اور یہ دائمی نہیں ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے کچھ صوفیوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. وہ اس کیفیت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر بلند و بانگ دعوے کر سکتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا تھا. لہذا داتا علی حجویری یہ فرماتے ہیں کہ سما صوفی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے اور اس کو ایک غیر حقیقی گمان اس میں پیدا ہو سکتا ہے. اچھا، اب اس کیفیت کو وجد کہہ دیا گیا ہے. تو اگر آپ وجد کا معنی لیں، عربی زبان میں وجد کا معنی ہے پا لینا. جس طرح جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، من طلبنی وجدنی، کہ جس نے مجھے طلب کیا، جس کے اندر میری طلب ہوئی، جس نے مجھے تلاش کیا، جس نے مجھے ڈھونڈا، وجدنی، اس نے مجھے پا لیا. تو اب یہ جو کیفیت جس کو لوگوں نے وجد کا نام دیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوا کہ اس دوران کیفیت انہوں نے کچھ پا لیا ہے، لیکن جب وہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو پایا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. جو آئی تھی کیفیت وہ چلی گئی، تو اب یہ دھوکہ ہو گیا. دو چار ٹھمکے لگائے حالت وجد میں، اور جب اٹھے تو منہ سے خون نکل رہا ہے، ناک سے خون نکل رہا ہے، ایمان میں تو کوئی اضافہ ہوا نہیں. تو وقتی طور پر جو ہے وہ بوسٹر جاب کی طرح ہے. وقتی طور پر آپ کو جو ہے وہ آپ پھدکتے رہیں گے، لوٹ پوٹ ہوتے رہیں گے. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو، پاکستان میں تو یہ عام تھا پہلے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ طریقہ تھا، ہمارے ثقافت کا حصہ تھا کہ لوگ وقتاً فوقتاً رات کے وقت گلیوں میں تمبو لگا کے قوالوں کو بلاتے تھے، اور بڑے شوق سے ساری رات لوگ بیٹھ کے قوالیاں سنتے تھے. کراچی میں تو بہت ہوتا تھا، ہمارے علاقے میں ناظم آباد میں، لالو کھیت میں بڑے رسیہ تھے لوگ قوالیوں کے، بہت ہوتا تھا. تو اس کے اندر ہمارے ابا بھی جاتے تھے، اور وہ میں دیکھتا تھا کہ لوگ ایسے آرام سے بیٹھے ہوئے قوالی سن رہے، اچانک جو ہے وہ جا کے ادھر پڑے اور لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کی دھوتیاں اتر جاتی تھیں، کچھ لوگوں کے پاجامے اتر جاتے، لیکن وہ لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں. اور بڑا ڈر بھی لگتا تھا، ادھر ہاتھ مار رہے ہیں، ادھر ہاتھ مار رہے ہیں. کسی کا سر جو ہے وہ چبوترے کو لگا پھٹ گیا ہے، کسی کی کرسی کے اوپر جا کے کوئی گرا ہے. کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ قوال کے اوپر چلا
قوال کے اوپر چھلانگ ماری، قوالی ختم ہو گئی۔ تو یہ ایک غیر حقیقی، میں آپ کو تصوف کے قوانین کے حساب سے بتا رہا ہوں، سمجھے؟ ہاں، تصوف کے قوانین کے حساب سے، کیونکہ یہ غیر حقیقی کیفیت ہے۔ اس کو ہم تصوف میں حالت جذب بھی کہتے ہیں، لیکن وہ تو بہت آگے کی چیز ہے۔ یہ تو عام آدمی کو بھی جو ہے نا وہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے قوالی کے دوران، لیکن اسی طرح کی جو کیفیت ہے وہ حالت جذب میں بھی ہوتی ہے۔ تو جب حالت جذب میں ہو یہ کیفیت، تو پھر انسان کے منہ سے جو کلام نکلتا ہے وہ کلام اس کا اپنا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں، جیسے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب حالت جذب میں ہوتے تھے تب ان کی زبان سے نکلتا تھا ما اعظم شانی سبحانی، لیکن ہمارے نزدیک جو مسئلہ وحدت الشہود والے ہیں وہ اس کو نقص کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نامردی ہے، مرد نہیں ہوتا جس کی زبان سے راز نکل جائے، وہ مرد کہاں ہے؟ اپنے یعنی حالت صحو میں رہیں۔ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ کوئی وحدت الشہود والا حالت جذب میں پایا جائے۔ حالت جذب میں صرف وہ آتے ہیں جو وحدت الوجود والے ہوتے ہیں۔ لیکن میں تھوڑی سی اس میں جو ہے اپنی رائے بھی شامل کر دیتا ہوں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے تو 100% درست ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ ڈیڈیکیٹڈ صوفیز کے لیے ہے، ہمت والے صوفیز کے لیے۔ اب یہاں تو لوگ جو ہے زیادہ تر غفلت کا شکار ہیں، تصوف پر عمل پیرا ہونے کے باوجود غفلت کا شکار ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ ایک کوئک شاٹ کے طور پر اگر کوئی قوالی لگا لیں تو اچھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے چلو غیر حقیقی صحیح، لیکن 5 منٹ کے لیے کیفیت تو ہوگی ان کے اندر۔ اب تو لوگ غفلت کا شکار ہو رہے ہیں نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ایسے حالات میں جب کہ لوگ یعنی حقیقی کیفیت سے ناآشنا ہیں، تو غیر حقیقی کیفیت کو اگر اپنا لیں تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ذائقہ اخلاص اور محبت کا جو ہے انہیں نصیب ہوتا رہے گا۔ تو گا لیں، قوالی لگا لیں، ترنم سے پڑھ لیں۔ Amra TV, the place to connect with God.